یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں کیسا بھی موڑ آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، کبھی پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا۔ کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن آبرو کو لٹنے نہ دینا۔ سب سے قیمتی سرمایہ تمہاری آبرو ہے، تمہاری عزت ہے۔ میرے اللہ نے تمہیں کعبے سے بلند کیا ہے، کعبے کی عزت سے زیادہ تمہاری عزت کر دی ہے۔ میری بہن تیرے قدموں میں میرے اللہ نے جنت سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارے قدموں میں جنت سمٹ آئی ہے۔ میری بہن تو وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دلہن گھر میں آئے اس کے پیروں کو دھو لو اور دھو کر کے گھر میں چھینٹے دے دو، جب تک وہ دلہن تمہارے گھر میں رہے گی اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اے عورت تیرے پیر کتنے محترم ہیں، دھل لیے جائیں تو تیری زندگی بھر گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو۔ عورت تو نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، تو نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا، بتوں کی پجارن عورتوں کو دیکھ کر، ناچنے والی سیریلوں کی عورتوں کو دیکھ کر تو نے فاطمہ کا کردار بھلا دیا۔ ارے تو فاطمہ کی کنیز ہے، جس کے قدموں میں جنت ہو وہ کسی کی آبرو پر، کسی کی دولت پر اپنی آبرو کا سودا کر لے۔ یہ تیری عظمت نہیں، یہ تیرا کردار نہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، پوری دنیا کے محلات ایک طرف، پوری دنیا کے زیور ایک طرف، پوری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک مسلمان بیٹی کی عزت ایک طرف۔ آپ کو پتا ہے یہ مومن بچیوں کی عزت ہے۔ دنیا تمہاری تعظیم نہیں کرے گی اگر تم اپنے آپ کا احترام نہ کرو، تم اپنے آپ کی تعظیم نہ کرو۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا تھا اختتام پر اور گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے اور دل کے کانوں سے میری مائیں اور بہنیں سنیں۔ اللہ اکبر، حالات آتے ہیں بڑے خطرناک آتے ہیں، اللہ آزماتا بھی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا۔ دنیا چند دن کی ہے، 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والا بھی مر جاتا ہے، بھوکے رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، محل میں رہنے والا بھی مر جائے گا، جھوپڑے میں رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، زیور پہننے والی بھی مر جائے گی، بغیر زیور کے پیون والی زندگی گزارنے والے کو بھی موت آتی ہے، لیکن محل اور جھوپڑے والا سب کو کفن ہی پہنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ زیور والی کو زیور کے ساتھ دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ محل والے کو محل کے اندر دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں محل میں رہنے والی کی قبر ہوگی وہیں پر جھوپڑے میں رہنے والی کی قبر بھی ہوگی۔ فرق اتنا ہوگا جس نے مولا کو منا لیا ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، جس نے اپنی دامن کی عصمت کی حفاظت کی ہوگی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جس نے جسم کی نمائش کی ہوگی شوہر کا محل ہوگا لیکن اندر بلکتی ہوگی۔ اور میری بہنوں ایک بات تمہیں بتا دوں، مالدار شوہر پر اترانا نہیں، زیور پر اترانا نہیں۔ کسی کا شوہر قبر میں ساتھ نہ گیا ہے نہ تمہارا شوہر ساتھ جائے گا۔ ہندوستان میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں، لیکن ایک کی مثال دیتا ہوں جس نے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت مشہور میاں بیوی ہے، شوہر نے حق ادا کیا محبت کا، کوشش کی، وہ شوہر ہے، اس کا نام شاہ جہاں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے شاہ جہاں نے محل بنانا شروع کیا ممتاز کے لیے۔ ممتاز کے لیے محل بنانے کو کم و بیش 22 سے 23 سال کا عرصہ لگا۔ اس عرصے میں ممتاز مر گئی، جس کے لیے محل بن رہا تھا اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے جو بیوی کے محل بنائے اتنا بڑا۔ اس زمانے میں جب تاج محل بنانے کی بات انجینئر سے کی تھی شاہ جہاں نے، اور اس نے ایک دم اخلاص کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو انجینئر سے کہا تھا کہ کتنا بجٹ ہوگا، تو روزانہ کئی اشرفیوں کے تھیلیاں، بڑے بڑے تھیلے لے جاتا اور لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتا، دریا میں ڈال دیتا، دریا میں ڈال دیتا۔ کسی نے آ کے شاہجہاں کا پیسے لے جا کے دریا میں ڈال دیتا ہے، شاہجہاں نے پکڑا، کیا ہے میری دولت کو پانی سمجھا ہے؟
دریا میں ڈال دیتا ہے. نہیں پانی نہیں سمجھا. بتانا اتنا چاہتا ہوں میں نے تو آپ کے پیسے چھپا کے رکھے, کنکر اس تھیلی میں بھر کے ڈالتا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے جیسے دریا میں یہ ڈال رہا ہوں نا کنکر پیسے کی شکل میں, ایسے ہی دریا میں پیسے ڈالنے پڑیں گے جب تاج کھڑا ہوگا. اور 23 سال یا 22 سال کی قلیل مدت میں تاج بنا. آج بھی لوگ اس کو ملکوں سے دیکھنے آتے ہیں, لیکن مجھے بس ایک عبرت کی بات, جب میں گیا شاہ جہاں کے قدموں میں کھڑا ہوا, ممتاز کے قدموں میں, شاہ جہاں کے قدموں میں, اس نیت کے ساتھ ایک مجدد کی ماں ہے, ایک مجدد کا باپ ہے, نیک لوگ ہیں, لیکن پھر بھی بادشاہ تھا. بیوی کے لیے ممتاز کا سنگھار اتنا تھا, میری قوم کی بچیوں کو نہیں پتا, دودھ سے اسے لڑکیاں نہلاتی تھی. ممتاز کی تاریخ یہ ہے ہر دن اس کے لیے نئے حوض ہوتے تھے دودھ کے, اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو صدف کے اندر جو موتی پیدا ہوتا ہے سمندر میں, وہ موتی اس کے بالوں بال پروئے جاتے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے معاف کرنا بھاؤ نگر کے مالداروں, کتنے بھی مالدار ہو, اپنی بیوی کو وہ سنگھار نہیں دے سکتے جو شاہ جہاں نے دیا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے, بہت معمولی سی بیماری ممتاز کو آئی, اور جلگاؤں جائے موت ایک علاقہ, اس کا نام جلگاؤں تھا, وہ جلگاؤں نہیں جہاں پر جو ضلع ہے وہ جلگاؤں نہیں, اس سے قریب میں ایک علاقہ دیہات چھوٹا سا جلگاؤں, تو وہاں پر بہت بڑا طبیب رہتا تھا. بادشاہ ممتاز کو وہاں لے گیا, وہیں بہت معمولی سی بیماری میں اس کو موت آ گئی, آخری ہچکی لی اور اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس گاؤں کا نام جائے موت رکھ دیا گیا, موت کی جگہ. پھر برہان پور میں آؤ خانہ بنایا گیا اور مسالے لگا کر ممتاز کو رکھا گیا کہ جب تاج محل بنے گا تو اس وقت تو اس کو جو ہے وہاں رکھا جائے گا. حیرت ہوتی ہے, جو بیوی کے لیے تاج محل بناتا تھا, جائے موت تک کے علاج کرنے کے لیے لے گیا تھا, مسالے لگا کر کے آؤ خانے میں رکھا تھا, ابھی بیوی کو دفن ہونے میں برسوں بچے تھے. شاہ جہاں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنی. لوگ حیرت زدہ تھے کہ جب تک جسم میں روح تھی اسی کی خوشی کے لیے تاج محل بن رہا تھا, ابھی اسے قبر کے اندر بھی نہیں سلایا, ابھی تدفین کو برسوں باقی ہے, تاج محل بنے گا تب یہ دفن ہوگی. لیکن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دوسری شادی کرنی ہے. اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ ابھی ممتاز دفن بھی نہیں ہوئی تھی میری بہنوں کہ شاہ جہاں کے گھر میں دوسری بیوی آ چکی, بیوی نہیں بلکہ بیویاں آ چکی تھی. تم نے کس سے دل لگایا ہے؟ شوہر کا حق ادا کرو, لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جاؤ. محلوں میں رہو تو قبر کو بھول جاؤ, یہ نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں مراحل آتے ہیں, دل کسی سے نہ لگاؤ, دل لگانا ہے تو محبوب خدا سے لگاؤ. حقیقت میں محبت پیدا کرنا ہے, حبیب خدا سے محبت پیدا کرو, وہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی.